عابد زبیری صاحب، اسٹارٹنگ ود یو. افضل خان صاحب بھی بیٹھے ہیں. اسٹارٹنگ ود یو سر، آج آپ پیش ہوئے بطور درخواست گزار اور فل کورٹ بنانے کی جو استدعا تھی سویلین کے ٹرائل سے متعلق وہ مسترد کر دی گئی. آپ کا مدعا کیا تھا جب آپ گئے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات ہے میں درخواست گزار نہیں ہوں, میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن درخواست گزار ہے. ٹھیک ہے جی نا, آپ ریپرزینٹ تو کر رہے ہیں. پٹیشنر از دی سپریم کورٹ بار آف پاکستان. جی, بار ایسوسی ایشن آف پاکستان. دیکھیے فل کورٹ کی جو بات تھی, دیکھیں جب پہلے یہ بینچ تشکیل دی گئی تو 9 جو اویلیبل ججز تھے ان کی بینچ تشکیل ہوئی تھی. اور فل کورٹ یہ ہوتا ہے جو اویلیبل جج. فل کورٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 17 ججز ہوں یا کچھ لوگ اس میں نہیں, کچھ باہر ہیں, کچھ جو بھی ہوتا ہے, جو اویلیبل جج ہوتے ہیں. اسد علی کیس میں کورٹ نے طے کر دیا تھا کہ جو اویلیبل جج ہوتے ہیں دیٹ کانسٹیٹیوٹس دا فل کورٹ. اب سینئر سارے ججز کی کورٹ ایک چیف جسٹس صاحب نے بتا دی. 2 ججز صاحبان نے اپنے آپ کو کہا کہ جی ایکسکیوز کر لیا کہ جی وہ نہیں سنیں گے. ایک پہ پہلے اعتراض نہیں کیا گیا, بعد میں جسٹس منصور علی شاہ پہ اٹارنی جنرل صاحب نے حکومت پہ سے اعتراض کیا, انہوں نے اپنے آپ کو کیس سے الگ کر لیا. تو وہ 9 سے اب 6 کی بینچ رہ گئی. آج پھر انہوں نے استدعا یہ کی کہ فل کورٹ ہونا چاہیے, جس پہ سوال ہوا کہ جی یہ تو اب کافی کیس چل چکا ہے, آپ نے پہلے کہ ہم نے بنا دیا, چیف جسٹس صاحب کی یہ ثوابدید ہوتی ہے بنائیں کس طرح سے. تو یہ بات, اور اب اگر اس وقت فل کورٹ پھر بنے گا تو کیا پھر کیس دوبارہ سے شروع ہوگا. تو یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن پھر بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم سوچیں گے جو آپ نے آج بات کی. اب دیکھتے ہیں کل 11:30 بجے کیس لگا ہوا ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے. پھر دیکھیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہمیشہ سے, اور بار ایسوسی ایشن کا ہمیشہ سے یہ پلی رہی ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا 2015 میں جب 21ویں ترمیم آئی اور امینڈمنٹ کی, ہم لوگوں نے اس زمانے میں بھی چیلنج کیا. میں اس وقت صدر تھا سندھ ہائی کورٹ بار کا, ہم نے اور مختلف ایون سپریم کورٹ بار نے سب نے چیلنج کیا کہ یہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, جس میں ہم لوگ کیس میں کامیاب نہیں ہوئے. میجورٹی نے ہولڈ کیا کہ جی 21ویں ترمیم کے تحت یہ کورٹس بنے, کیونکہ سنسیٹ کلوز تھا 2 سال کے لیے. تو پھر 23ویں ترمیم آئی, اس میں آپ کو یاد ہوگا ون آف دا لیڈنگ ججمنٹ ڈسینٹنگ ججمنٹ تھی جسٹس فائز عیسیٰ کی. ٹھیک ہے نا جی, اس میں اور ججوں کی, اس میں جو پریزنٹ چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے میجورٹی سے ایگری کیا تھا کہ یہ ملٹری کورٹس کے اندر, کیونکہ سنسیٹ کلوز ہے اور یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے تحت ہوگا. تو یہی ہمارا مدعا ہے کہ جی سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو ہے فنڈامنٹل رائٹس, آرٹیکل 8 سب آرٹیکل 3 میں جو لا کہتا ہے کہ یہ ملٹری پرسنل وغیرہ پہ نہیں لگیں گے فنڈامنٹل رائٹ, وہ سویلین اس میں کور نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا جب ان کو لانا تھا سویلینز کو, تو اس کے اندر بھی ترمیم کر کے کہا تھا کہ 8(3) میں انہوں نے کلوز ڈالا کہ 21ویں ترمیم میں ان لوگوں کا ٹرائل ہو سکتا ہے. وہ بھی سنسیٹ کلوز جب ختم ہوا 2 سال کے بعد وہ اس میں سے ڈیلیٹ ہو گئے. تو آج 8(3) جو ہے اس کے اندر سویلینز کا نمبر 1 فنڈامنٹل رائٹس ہو سکتے ہیں. پھر 10A ہے, اگر فنڈامنٹل رائٹس نہیں بھی لگتے تو آرٹیکل 4 ہے, جس کے تحت آپ کو ڈیو پروسیس آف لا ہونا ہے. ہمارا کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا, اور یہی ہم کیا کہہ رہے ہیں, مطلب یہی ججمنٹس ہیں اس ملک کی سپریم عدالتوں کی کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو مین ہمارا مدعا ایک میں نے جو آج پیش کیا میرا جو تھا اس میں تھا کہ دیکھیے لا کس پہ لگتا ہے. آپ نے ایک سیکشن 2D کی بات کی جو 1967 میں ایک آرڈیننس کے تھرو انٹروڈیوس کیا گیا تھا جناب ایوب خان صاحب کے زمانے جب وہ صدر تھے. اس زمانے کا یہ لا ہے جس کا 2D اس میں آیا تھا, اور اس کے اندر کچھ پروویژنس دیے ہوئے ہیں. اس کے اندر بریگیڈیئر FB علی کا کیس تھا, جو 2 ریٹائرڈ آرمی آفیسر جن سے کہا کہ آپ نے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی آرمی آفیسر کو اگینسٹ پاکستان اور سم تھنگ, اس لیے ان کا ٹرائل ہو, اس میں وہ کیس ڈیسائیڈ ہوا. اس کے بعد 2 بڑی امپورٹنٹ ججمنٹس آنریبل سپریم کورٹ دی, ایک محرم علی کی 98 میں اور لیاقت حسین کا کیس 99 میں. جی تو اس کے اندر سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ جو آپ نے ملٹری کورٹس بنائے ہیں ان کو ڈکلیئر کیا انلیگل کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے باہر ہے. کیونکہ دیکھیے ملٹری جو ٹرائی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کا آفس, اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک آرمی آفیسر ہوتا ہے. تو آپ ایگزیکٹو, جب ہمارا آرٹیکل 175 کہتا ہے کہ ایگزیکٹو کین ناٹ بی پارٹ آف جوڈیشری اور سب کو سیپریٹ کیا گیا, تو یہ اس کی وائلیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پیش کی. پھر جو مین ایشو میں نے کہا کہ جی پہلے آپ ایکیوز کیا ہے. ایکیوز کی جو ڈیفینیشن خود FB علی کے کیس میں اور مختلف کیسوں میں یہ تھی کہ پہلے وہ کہیں چارج ہو, ٹرائل کورٹ میں اس کو چارج کیا جائے. نہیں, دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, آپ پہ FIR درج ہوتی ہے, آپ پہ مختلف دفعیں لگتی ہیں کہ جی آپ نے یہ لا آپ نے وائلیٹ کیا, تو پھر اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ پھر اس کو ٹرائل پہ وقت ٹرائل کورٹ اس کو چارج کرتا ہے کہ جی آپ پہ یہ الزام ہے, آپ اس کو کیا کہتے ہیں, آپ گلٹی ہیں ناٹ گلٹی ہیں. تو اس کے اوپر یہاں یہی سپریم کورٹ نے FB علی کیس میں, یہاں تو یہ جو لوگ پکڑے ہوئے ان کو
تو ابھی چارج تو کیا ہی نہیں گیا. تو میرا کہنا یہ تھا کہ جی یہ لوگ جو انلیگل کسٹڈی میں ہیں ابھی ان کا جو ٹرانسفر بھی کیا گیا ٹیررزم کورٹ سے, جہاں سے جس نے ان کی کسٹڈی کمانڈنگ آفیسر کو دی وہی آرڈر غلط تھا, وہ ہو نہیں سکتے تھے. یہ کہ پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ آرمی ایکٹ ان پہ لگتا ہے یا نہیں, پہلے ایکیوزڈ ہیں یا نہیں, یہ بات ہے. پھر ایک جو امپورٹنٹ بات تھی میں نے کہا کہ نیکسس دیکھنا ہوگا. جو باقی جتنی ججمنٹس وہ کہتی ہیں کہ واٹ از دا نیکسس, کہ یہ نیکسس ہے ڈیفینس آف پاکستان آرم فورسز سے سویلین کا, تو پھر آپ بات کر سکیں کہ جی ہوگا. پہلے ہو اسٹیبلش کہ ابھی تو یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا کہ جو جس بندے کو آپ نے پکڑا اس کا کیا نیکسس ہے, یہ پہلے ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ آیا نیکسس ہے تو اس کا ٹرائل اس کے اندر ہوگا, ملٹری کورٹس کے اندر جا سکتا ہے. پھر تیسری بات میں 4-5 پوائنٹ کی, تیسری بات دیکھیے جب بھی ملٹری کورٹس کو سویلین کے ٹرائل کو دیا گیا تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی, یہ 91 میں بھی آئی جس میں آرٹیکل 212A 212B یہ ایڈ ہوا تھا. اسپیشل کورٹس بنے تھے 3 سال کے لیے اور انہوں نے کہا تھا یہ اس کا ٹرائی اسپیشل کورٹس بنے تھے. تو آئینی ترمیم کی گئی اور آپ نے دیکھا کہ 21ویں اور 23ویں ترمیم بھی کانسٹیٹیوٹ کر کے 2 سال کے لیے ٹیررسٹ جو تھے ان کی کہا کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. پھر ڈیلے کے اوپر بات, اب دیکھیں بعض جگہ کہتے ہیں کہ جی ملٹری نارمل کرمنل کورٹس میں جی ٹائم بہت لگتا ہے. ٹائم لگنے کے بعد نہیں, پوائنٹ از دیٹ کورٹ ہیز ٹو سی دی ایویڈنس, اس پہ ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے. اور یہ کوئی گراؤنڈ, لیاقت حسین نے اس پوائنٹ کو بھی کور کیا کہ یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں جلدی ٹرائل ہو سکتا ہے, تو اس لیے اب دیکھیے کہ وہاں نہ ایشو یہ ہوتا ہے آپ کو نہ ایویڈنس آپ کی پوری ریکارڈ کی جاتی ہے, اب سمری آف ایویڈنس ہوتی ہے, اور جو ججمنٹ جو آرڈر یا ججمنٹ جو دی جاتی ہے اس کا وہ پورا لکھا بھی نہیں جاتا, جبکہ سیکشن 24A جنرل کاز ایکٹ کا کہتا ہے آپ کو ریزنز دینے اپنے ہر آرڈر کی. تو یہ ساری چیزیں اب ہم نے بیان کی ہیں. سماعت کل ہے, اب اٹارنی جنرل صاحب کی باری ہے. رائٹ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن, اسٹاک ایکسچینج بھی مثبت رخ دکھانے لگا. معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم IMF کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ قرض بحالی کے روشن امکان. بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں. مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز. رپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63% عوام نے دیکھی اپنی اسکرینز پر. اگر 21ویں صدی کی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے. اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے. دیکھیے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا اسکیم کیسے ہوا بے نقاب. سائبر کرائم سرکل راولپنڈی کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں. بلیک میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپس کے 9 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں. اگر اس اسکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیگیشن کا حصہ. آپ کی شناخت اور تمام تر معلومات خفیہ رکھی جائیں گی, تو بس ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ کریں 0337 0310 377. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.